بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب فضل التوحید وما يكفر الذنوب۔ یہ باب ہے توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کے بارے میں۔ گویا مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے جو باب قائم کیا تھا اس کے اندر انہوں نے توحید کی تعریف، اس کے اقسام اور اسی طرح سے توحید ہی تمام عبادت کی بنیاد ہے، یہ باتیں بیان کی۔ تو اس کے بعد مناسب ہوا کہ توحید کی فضیلت بھی بیان کی جائے، اس وجہ سے اس کے معن بعد یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ توحید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو یا شرک جیسے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا، مٹا دے گا، بخش دے گا ان گناہوں کو۔ تو اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کے بارے میں بات بیان کی ہے، اور اپنے اس دعویٰ کی خاطر جیسا کہ ان کا منہج ہے، قرآن مجید سے آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، پھر آثار صحابہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی قرآن مجید سے جو آیت کریمہ پیش کی ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، نہیں شامل کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت یافتہ لوگ وہی ہیں۔ دو انعام اور بہت بڑے بڑے انعام اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا ہے بس۔ ظلم سے مراد یہاں اس آیت کریمہ میں شرک ہے، یعنی جس نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، یعنی شرک نہیں داخل ہونے دیا۔ وہ شرک کسی بھی طرح کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، اصغر ہو، اکبر ہو، کوئی بھی شرک ہو، کسی بھی طرح کا شرک اس نے اپنے ایمان کے اندر نہیں ملایا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑے انعام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہی انعام اس کی فضیلت ہے۔ گویا توحید پر جو شخص ہے اس کے لیے امن ہے۔ آج زندگی میں ہر کوئی امن چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ٹینشن سے بری ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جس راستے سے وہ جائے امن و سلامتی سے جائے اور پھر امن و سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اگر یہ چاہتے ہماری ہیں
تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملانا نہیں ہے، اپنے ایمان کے اندر شرک جیسی چیز کو داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور ان پر یہ آیت کریمہ نہایت ہی گرا گزری۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہیں کرتا؟ گویا یہاں ظلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عام گناہوں کو مراد لیا ہے، عام غلطیوں کو، عام کوتاہیوں کو مراد لیا ہے۔ تو سب نے کہا ہم میں سے کون ہے جو گناہ میں مبتلا نہیں ہے؟ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے انسان، اسی کو تو انسان کہا جاتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بڑے ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ آیت کریمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تب جا کے صحابہ کو چین آیا، قرار آیا، ورنہ وہ پریشان تھے، وہ ظلم کا معنی عام لے رہے تھے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے، عام ظلم مراد نہیں ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم دون ظلم، ظلم کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ ایک ظلم سب سے بڑا ظلم ہے جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم عظیم سے مراد شرک، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں جو ظلم ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس ظلم سے مراد کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، عام گناہ نہیں ہوں گے۔ تو ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم تو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنا۔ ظلم کے سب سے پہلے ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ یعنی یہ ٹوپی ہے، سر پر لگانے کے لیے بنی جاتی ہے، آپ اسے پیتابے کے طور پر استعمال کریں، پیر میں پہنے، ظلم ہے۔ چپل ہے، پیر میں پہننے کی چیز ہے، اسے آپ سر پر اٹھا کر کے لے کے چلے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جو چیز جہاں کی ہے وہیں استعمال کیا جائے، ورنہ ظلم ہوگا وہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اہلیت، صلاحیت جس کے اندر ہے اسے عہدہ دیا جائے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو عہدہ دیا گویا ظلم کیا ہے، اپنے اوپر بھی اس کے اوپر بھی، پھر پریشان ہو۔ آج دنیا پریشان ہے، ہندوستان پریشان ہے پورا، نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے پورا ہندوستان، ہر چھوٹا بڑا ہر کوئی پریشان ہے، مزدور کسان سب پریشان۔ ظلم ہے یہ، نااہلوں کو حکومت دینا یہ ظلم ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ تو ظلم کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو جس چیز کے لیے وہ بنی ہے وہاں نہ استعمال کر کے
غیر محل میں استعمال کرنا. مثال کے ذریعے وہ چیز ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے. ظلم تین طرح کا ہوتا ہے, یا ظلم تین طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ظلم, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرک. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرک. اور دوسرا ظلم ہے انسان کا دوسرے بندوں پر ظلم کرنا, یعنی انسان کا انسان پر ظلم کرنا. ایک تو اللہ کے ساتھ ظلم, دوسرا انسان کا انسان کے ساتھ ظلم. کسی کا حق غصب کر لینا, کسی پر زیادتی کرنا, اپنی طاقت کا استعمال, اپنی زبان کا استعمال, اپنے مال و دولت کا استعمال, اپنے عہدے کا ناجائز استعمال, اپنے روب اور دبدبے کا ناجائز استعمال, یہ بھی ظلم ہے. اور تیسرا جو ظلم ہے وہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے, اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے. اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ ایسے گناہوں کا وہ ارتکاب کرے جو شرک کے علاوہ ہو. انسان اپنے آپ کو بھی گناہوں میں مبتلا رکھے. تو اللہ کے ساتھ ظلم شرک, انسان کا انسان کے ساتھ ظلم یہ بھی زیادتی میں ہی آتا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بھی. اور انسان کا اپنے آپ کے ساتھ ظلم, تین طرح کا ظلم ہو گیا, اسے ذہن میں رکھیے. پہلا ظلم ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے, دوسرا ظلم گناہ کبیرہ ہے, اور تیسرا جو ظلم ہے اس کی نوعیت پر حکم لگے گا, وہ گناہ کس قسم کا ہم انجام دے رہے ہیں. اگر کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ حکم لگائیں گے, صغیرہ گناہ تو خیر. ظلم کی نوعیت میں آنا ہی, چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو, خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. یہ چاہے تینوں ظلم مراد لے لیں یا شرک مراد لے لیں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, تو ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ انہی کے لیے امن ہے, انہی کے لیے ہدایت ہے, وہی ہدایت یافتہ ہے. تو تینوں صورتوں سے جو شخص بچ گیا اس کے لیے مکمل ہدایت اور مکمل امن ہے. یہ انعام ہے توحید پر رہنے کا, یہ فضیلت ہے توحید والوں کی کہ اگر شرک سے آپ بچ گئے تو یاد رکھیے آپ کے لیے امن ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے امن و امان والوں کی فہرست میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فضیلت کو پانے والا بنائے, ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما لے اللہ رب العالمین. تو یہ ظلم کی تین صورتیں پہلی آیت کریمہ کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جن کا نام ہے, انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ اگر اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں گے تو آپ کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے, یہ انعام ہے. دوسری دلیل عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق وادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سچا معبود نہیں ہے, وحدہ لا شریک لہ, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, ساجی نہیں ہے, شریک نہیں ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, دوسری بات ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں اس کے. تیسری بات یہ ہے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور چوتھی بات ہے وَكَلِمَتُهُ, اور اس کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا, القاها الى مریم اور روح من, جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف سے القا کیا ہے اور اللہ کی روح ہے وہ, وروح من, والجنة حق, جنت برحق ہے, والنار حق, یہ پانچواں عقیدہ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. والجنة حق, جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے. ادخلہ الجنت, جو جس نے بھی ان باتوں کی گواہی دے دی, ان پانچ باتوں کی, اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. علی ما کان من العمل, جو شخص بھی خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں, خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں, جس نے یہ گواہی دے دی
پہلا جملہ دیکھیے کس بات کی گواہی ہے. گویا اس حدیث کے اندر 5 عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، توحید. جس نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، پہلا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. وہ تنہا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے ادخلہ الجنہ، جنت کے اندر داخل عطا فرمائے گا. دوسری بات اس کے اندر آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. آج ہمارے بہت سارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، نور مانتے، نور کا عقیدہ رکھتے، بشر نہیں مانتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح سے مت اڑاؤ، مت بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا، بس تم لوگ کہو عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ کہو میرے لیے، یہ مناسب ہے. یہ مت اڑاؤ کہ میں نور ہوں، میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا رسول من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول آیا ہے، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی جانوں میں سے، ان کے اپنے جان پہچان میں سے رسول ہم نے مبعوث فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عبد ہیں. اور عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی بندہ. عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی. اور بندے کا کام کیا ہے؟ جب ہم عبد ہوئے، عبید ہوئے، مملوک ہوئے، تو اپنے مالک کی اطاعت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے تھے، خود اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے تھے. آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کسی کے داماد تھے، آپ کسی کے سسر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے استاد تھے. یہ فرشتوں میں ہے یہ سب سلسلے یا انسانوں میں؟ آپ بھی کسی کے باپ تھے، آپ کے بھی کوئی ماں باپ تھے نہیں تھے یہ سب؟ تو اس کا مطلب یہ سب بندوں کی تو پہچان ہے. فقولوا وان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور تیسرا عقیدہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک الگ انداز سے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، یعنی انسانوں میں 4 طرح کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے. پہلی تخلیق ہے آدم علیہ السلام، جو بنا باپ کے، بنا ماں کے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. دوسرا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو، حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا بغیر ماں کے. تو کون سی وہ عورت ہے جو بنا ماں کے پیدا ہوئی؟ حوا، جو ہم سب کی ماں ہے. تیسری جو تخلیق کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی انسانوں کو دنیا میں لانے کا، یہ سب اللہ کا طریقہ ہے اور یہ سب اللہ کی قدرت پر دلیل ہے. تیسری تخلیق کا جو طریقہ ہے وہ ہے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو کون سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا؟ وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ اور کلمۃ اللہ. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے حوا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، اور ماں اور باپ کے ساتھ ہم اور آپ. ماں اور یہ 4 طریقے اللہ رب العالمین کے انسانوں کے پیدا کرنے پر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کرے، اللہ رب العالمین چاہے تو بنا باپ کے پیدا کرے، اللہ رب العالمین چاہے تو بنا ماں کے پیدا کرے، اللہ رب العالمین چاہے تو دونوں کے ذریعے پیدا کرے. تو یہ سب اللہ کے طریقے ہیں. اور آج کل انسان جو راستے اختیار کرتا ہے،
کہ بچے ہمارے یہاں کثرت سے نہ ہوں، 5-6 بچوں کی پیدائش ہو جانے کے بعد غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، دوائیاں لی جاتی ہیں، غیر شرعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حوا کو اللہ رب العالمین نے بنا ماں کے پیدا کیا ہے؟ تو جب یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اپنا بھی نقصان، عقیدے کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، دنیا میں جو پریشانیاں ڈاکٹری کو دوڑتے دوڑتے جھیلتے ہیں وہ جب جھیلتے ہی ہیں، یہ سب عقیدے کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات پر آپ کا توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری روزی کی ذمہ داری لی ہے تو آپ کے اولاد کی بھی روزی کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے خود کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ جس طرح سے تمہیں کھلا پلا کر کے اتنا بوڑھا جوان کر دیا، ویسے تمہاری اولاد کے بھی روزی کے مالک ہم ہی ہیں۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ بھی۔ تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کا ایک طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے جی۔ تو یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ رد ہے کرسچنوں پر، نصرانیوں پر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودیوں پر بھی رد ہے، یہودی الزام لگاتے تھے، ان پر بھی رد ہے۔ اللہ کے اس پیغمبر نے خود کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کا بندہ بنایا ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا فرمایا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس آیت کریمہ اور حدیث کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ وَكَلِمَتُهُ، یہ اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا کلمہ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ رُوحٌ مِّنْ، یا روح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، یا انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے روح اللہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العالمین کے یہاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی۔ لفظ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا ہے۔ اسی کو قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کن جو ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی کلمے کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمے کے ذریعے سے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کلمہ ہے۔ یعنی لفظ کن یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کلمے سے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے طریقہ اختیار کیا گیا کلمہ سے پیدا کرنے کا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا کیا وہ کن ہے، جن سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کلمہ کن نہیں ہے، بلکہ کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، اور کلمہ کن اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کے کلمات اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ نام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایسے ہی لفظ کن یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لیں کہ ریموٹ ہے، اس کو دبائے ٹی وی چالو ہو گئی، اس طرح سے کن ہے، یہ ایک مخلوق ہے نہیں، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اس کلمہ کو مریم علیہ السلام کی طرف القا کرنے کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک کلمہ دے کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اجازت سے مریم کی قمیص کی گریبان میں پھونکا، اور وہاں سے ان کے رحم میں وہ کلمہ داخل ہو گیا، اسی سے رحم کے اندر حمل ٹھہر گیا، اسی سے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے مریم علیہ السلام پر۔ تو اسی کلمہ، وہی کلمہ ان کے رحم میں قرار پا گیا، اور اسی سے
حمل سے ہو گئی وہ، جس سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے پیدا ہوئے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو روح اللہ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، وہ آ کر کے یہ کلمہ اللہ کی اجازت سے مریم کے گریبان میں ڈالا، وہ جا کر کے رحم کے اندر قرار پا گیا، تو اس وجہ سے وہ کلمہ ڈالا گیا، کہا گیا، تو اس کلمے کے ذریعے سے انہیں کلمت اللہ پیدا کرنے کے ذریعے ہونے کی وجہ سے کلمت اللہ، اور چونکہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، پھونک مارا انہوں نے گریبان کے اندر، اور وہ پھونک جا کر کے رحم کے اندر قرار پا گیا، اس کی وجہ سے انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے، تو انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس میں کون سے دین والوں کی تردید ہے؟ اس کے اندر یہود اور نصارہ دونوں کی تردید ہے۔ یہود الزام لگاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی اور کے ذریعے سے ان کی ماں حاملہ ہوئی ہے، یعنی بدکاری کے ذریعے سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ نصرانی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ان کی ماں نعوذ باللہ زانیہ یا بدکار تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پاک دامن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا کلمے کن سے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے پھونک ماری ان کے گریبان میں، اس وجہ سے روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ جی، والجنت حق، پانچواں عقیدہ جو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، والجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ بعض لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم پیدا نہیں کی گئی ہے۔ جب جنت اور جہنم لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا کہ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے، تب جنت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، تب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ بعض جہمیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ جو ہے بالکل غلط ہے، اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ والجنت حق، جبکہ حدیث کے اندر ہے جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور یہ سیر کہاں ہوئی؟ آسمان میں ہوئی، ہے نا؟ زمین پر تو آپ نے جنت جہنم میں دیکھا۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ جنت اور جہنم زمین میں نہیں ہے، بلکہ وہ آسمان پر ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جہنم گھسیٹ کر کے لائی جائے گی، اس کے اندر 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لائیں گے۔ سوچ سکتے ہیں جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ جنت کے اندر جہنم کے اندر 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ 70,000۔ اس کو یہاں سے اٹھنے کے بعد حساب کر کے آپ بتانا کہ کل فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 70,000 لگامیں، اور ہر 1000 کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ آپ جوڑ کر کے بتائیے، درس ختم ہونے کے بعد ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ ٹوٹل فرشتوں کی تعداد کتنی ہو رہی ہے؟ ٹوٹل فرشتوں کی تعداد، اب اس سے ایک اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے پاس کتنی لشکر ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ 5 باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات، گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ 5ویں بات، جنت اور جہنم برحق ہیں، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو حدیث عبادہ بن صامت کے اندر 5 عقیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصاری خزرجی صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو الولید تھی۔
بدری صحابی ہیں، بدر کے اندر شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سن 34 ہجری میں رملہ شہر کے اندر 72 سال کی عمر میں وفات پائے، سن 34 ہجری کے اندر۔ صحیحین کے اندر دوسری روایت ہے عتبان رضی اللہ عنہ سے توحید کی فضیلت کے سلسلے میں، جو شخص بھی توحید پر رہے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ عبادہ بن صامت کی حدیث میں آپ نے سنا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا توحید کی گواہی دینے والے کو، اس کا عمل خواہ کیسا بھی ہو، شرک نہ کیا ہو اس نے۔ صحیحین میں عتبان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن اللہ حرم علی النار، یقیناً اللہ رب العالمین نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص بھی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ فإن اللہ حرم علی النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم حرام قرار دے دی۔ اللہ اکبر، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو اس کا مطلب آپ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے آپ، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو جو شخص رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس پر کیا ہے؟ جہنم حرام ہے۔ اس لیے توحید والے آپ مایوس مت ہو جاؤ، توحید والے آپ نا امید نہ ہو جاؤ، توحید پر حوصلہ مندی سے قائم رہو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے انعامات ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اسی باب کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے رب مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے، کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اذکرک، جب محبت بڑھ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دے دیجئے جس کو دیکھ دیکھ کے میں آپ کو یاد کرتا رہوں، جس کا ذکر، کوئی پرس دے دیتا ہے، کوئی گھڑی دے دیتا ہے، آج کے دور میں لوگ موبائل گفٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر گفٹ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ گفٹ کرتے ہیں، زمانے کے حساب سے یاد کرنے کے لیے ڈائریاں دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ اور آج جو دن گزرا ہے ویلنٹائن ڈے جسے مشہور کیا جاتا ہے، بے حیائی کا دن، فحاشی کا دن، آج کے دن بھی بے حیائی کی فروغ میں عاشق لوگ اپنی معشوقہ کو سال بھر یادگار کے طور پر لال پھول کے نام سے گلاب کا پھول دیتے ہیں، پتوں سے بنا ہوا، پیپروں سے بنا ہوا، یاد رکھنے کی خاطر۔ یہ کیا ہے؟ سب بے حیائی کو فروغ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا یاد کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یا رب کچھ ایسی چیزیں مجھے سکھا دے، علمنی، مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، اذکرک، جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد رکھوں، میں تجھے یاد کروں، وادعوک بہ، اور اس کلمے کے ذریعے سے جو تم مجھے سکھائے گا اس کلمے کے ذریعے سے میں تجھے پکارا کروں، تجھے یاد رکھوں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ جب سکھائے گا تو کوئی بے حیائی کی بات سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کلمہ دے گا جس کے ذریعے سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بے حیائی کا کلمہ دے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قال قل یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کیا سکھایا؟ کلمہ توحید سکھایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ کل موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے رہتے ہیں۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے اسے حقیر جانا، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے رہتے، کوئی اسپیشل چیز سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے، سوائے میرے، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، ساتوں آسمان اور ان کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں سوائے میرے، اور ساتوں زمینیں اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں،
کفہ، کفہ کے معنی پلڑا ہوتا ہے، ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان تمام سے وزنی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام ہلکا سمجھ رہے تھے اسے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بات آئی، سب سے پہلی چیز آئی وہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص ذکر عطا فرمانے کی درخواست کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما، مجھے ایسی چیز عطا فرما جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے، میں تجھے پکارتا رہوں۔ کلمہ توحید ہے وہ، لا الہ الا اللہ۔ کس نے سکھایا یہ لا الہ الا اللہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، غلطی کی انہوں نے، گناہ کیا تو دیکھا کہ عرش پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے سوال ہی کر لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ محمد وہ ہیں جو آخری نبی بن کر کے آئیں گے، جن کے صدقے طفیل میں تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہیں سے آدم علیہ السلام نے وسیلہ طلب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ملے گی آپ کو، اور اسی سے لوگ صدقے طفیل اور وسیلہ کی دلیلیں پکڑتے ہیں دعاؤں کے اندر۔ بالکل من گھڑت روایت ہے، ردی کی ٹوکری میں کے قابل بھی یہ روایت نہیں ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں بھی رکھا جائے، اس قابل بھی نہیں ہے یہ روایت، تو یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح سے بعض صوفیہ کا بھی اس کے اندر رد ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تقطیع کرتے ہیں، ان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، لا الہ کو الگ، الا اللہ کو الگ، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ رٹ لگایا جاتا ہے، ہو اللہ نہیں، دونوں کو ملا کے ہی ادا کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے دو پارٹ ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے پارٹ ہیں؟ دو ہیں، لا الہ ایک اور الا اللہ ایک۔ تو لا الہ کو نیگیٹو کہا جاتا ہے، نفی، اور الا اللہ کو پازیٹیو مثبت کہا جاتا ہے۔ جب تک نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں نہیں ملائیں گے تب تک یہ کلمہ بن ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ اس سے عقیدے کے اندر فساد پیدا۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کیسے آپ بول رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود؟ ملائیے آپ اس کو، الا اللہ کہنے کے مطلب ہی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، جبکہ باطل معبود موجود ہے۔ اور لا الہ کہیں گے کوئی معبود نہیں، اس میں اللہ کا بھی انکار ہے، اور صرف الا اللہ کہتے ہیں تو باطل معبودوں کا انکار آ رہا ہے اس کے اندر، جبکہ باطل معبود موجود ہے۔ اس لیے پہلے دونوں چیز لائیے، لا الہ بھی لائیے، الا اللہ بھی لائیے، دونوں ملا کے کہیے۔ یعنی اس کلمے کو الگ الگ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، تقطیع نہیں کر سکتے، یہ اہل بدعت کا کام ہے۔ صوفیہ جو حال کا عقیدہ ہے وہ اس عقیدے کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ایسے ذکر سے پاک اور صاف ہے۔ جب ذکر کریں تو کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر کہا گیا اسے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کا داخلہ جنت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان جیسے 7 ہیں ویسے زمینیں بھی 7، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین ایک ہی ہے، وہ 7 نہیں مانتی، قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے جس طرح سے آسمان 7 ہیں ویسے زمینیں بھی 7 ہیں، اس کے طبق ہیں زمینوں کے، آسمان کے بھی الگ الگ آسمان ہیں، اور ہر آسمان پر ایک ایک دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو ہر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، زمین ایک نہیں ہے، زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آیا والارضین السبع، اور 7 زمین اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کون سا وزنی ہوگا؟
لا الہ الا اللہ جس کے اندر رکھا گیا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی جھک جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق بھی تولی جائیں تو وہ وزنی نہیں ہو سکتے لا الہ الا اللہ سے۔ آخری حدیث ہے اس باب کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ، گویا یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہا اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آئے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تم میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر کے تیرے پاس آؤں گا۔ بہت بڑی حدیث ہے، توحید کی عظمت اور فضیلت پر ایک زبردست دلیل ہے کہ ہم زمین بھر گناہ لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن زمین بھر نیکیاں ہوں اس کے اندر شرک بھی موجود ہو تو پھر اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ یہی معلوم ہونا اس سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں، یہ بھی انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نوکر۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے چھوڑ گئیں اور کہا کہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کا، نوکر کا خیال رکھیے، آپ یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات اپنے بچوں کو اہل علم کی خدمت میں لا کر کے چھوڑ جاتے تھے کہ ان کی تربیت میں صحیح ہوگا، ان کی تربیت میں صحیح ہوگا۔ آج کل ڈرایا جاتا ہے کہ شرارت کرا تو مول صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، ڈرایا جاتا ہے مولانا لوگوں سے، مدرسوں سے ڈرایا جاتا ہے، ہاسٹل میں ڈال دوں گا تجھے شرارت کیا تو، گویا اس سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس سے محبت کیجئے، جوڑیے علماء سے، جہاں علم کا مرکز ہے وہاں سے محبت کرائیے بچوں سے کہ یہ مدرسہ ہے، کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، بگاڑے نہیں جاتے ہیں وہاں پر، وہاں انسان بنانے کی تربیت اور سمجھیے وہ انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں وہاں تو حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ 10 سال کی عمر میں لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہی کہا تھا کہ ان کے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و اہلہ و عمرہ، کہ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے اہل میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں اور ان کی عمر میں۔ 3 دعائیں کی تھی، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کی عمر میں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں بہت مالدار بنا دیا، بہت مالدار۔ ایک باغ بصرہ کے اندر ان کا ایسا تھا جو سال میں، کھجور کا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، سب کا باغ ایک بار پھل دیتا تھا۔ انس بن مالک کا اس دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور اسی طرح سے ان کے اہل و عیال میں برکت ایسی ہوئی کہ ان کی 120 اولادیں ہوئی، 120 اولادیں، 80 اولاد ان کی اپنی پیٹھ کی تھی، 100 بچوں کو انہوں نے اپنے بچوں کو، ناتی پوتے جو بھی ہوتے ہیں ان سب کو، نواسے پوترے اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر میں ہی دفن کیا ہے۔ 100 عمر میں برکت، 120 سال کی عمر بھی پائی، 120 اولادیں ہوئی، 120 سال کی عمر بھی پائی، اور 100 اولادوں کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن فرمایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ سن 93 ہجری یا 94 ہجری میں کہا جاتا ہے بصرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ انس بن مالک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن سے بکثرت حدیثیں مروی۔ تو یہ وہی انس بن مالک ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
وہ کہتے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے گا میرے پاس آئے گا مگر اس کے اندر تو شرک نہیں کیا ہوگا شرک نہیں ہوگا اس کے اندر تو میں تجھے اسی قدر مغفرت اور بخشش کے ساتھ ملوں گا یعنی میں تجھے بخش دوں گا تو یہ توحید کی فضیلت ہے توحید تمام گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے تو یہ حدیث جو ابھی آئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی اس حدیث کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہیں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں شرک نہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا حضرت وہب بن منبہ مشہور تابعی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جو شخص کہہ دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کنجی اور جانتے ہو کہ ہر کنجی کے ہر چابی کے دندانے ہوتے اور اس کا دندانہ کیا ہے عمل کرنا بغیر عمل کے تم یہ مت سوچو کہ صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دو گے اور اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے نہیں اس کا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ابھی مغرب کی نماز میں آپ نے سنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا صرف ایمان نہیں جہاں بھی قرآن میں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں فوراً بعد عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے یہ دندانے ہیں اس چابی کے ہمارے اعمال کیا ہیں اس چابی کے دندانے ہیں تو ہم جو عمل کریں گے جیسا عمل کریں گے ویسی چابی کے دندانے بنتے جائیں گے اور اسی چابی کے ذریعے سے جا کر کے جنت کھلے گی اسی چابی کے ذریعے تو عمل صحیح ہونا چاہیے عقیدہ درست ہو گیا ہے تو اس کے بعد عمل کی فکر کریں لیکن سب سے پہلے عقیدہ درست رکھیں اس کے بعد عمل صالح کریں کانت لہم جنات الفردوس نزلا عقیدہ اور عمل اگر صحیح ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر جنات فردوس کا مہمان بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ میزبان بن جائے گا تو یہ توحید کی فضیلت اور توحید جو ہے تمام گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے ابھی کا جو درس ہم نے سنا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید سے باب فضل التوحید وما یکفر الذنوب بیان میں ہم نے یہ درس سنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو توحید کی جو فضیلت ہے جو عظمت ہے اسے ذہن میں رکھ کر کے توحید والوں کی قدر کرنے اور خود توحید پر قائم و دائم رہنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنے اور دعا کرتے رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم اور دائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ